اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ آیہ چہارم مالک یوم الدین۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی ہدایت کا آغاز اور اس میں ہدایت کے بنیادی اصول انسان کو تعلیم دیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، الہیت و الوہیت ہے۔ دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ تیسرا مطلب الہیت و ربوبیت کی صفت ہے رحمانیت و رحیمیت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہے۔ یہ انسان کی ہدایت کے بنیادی اصول ہیں، ارکان ہیں، اور ہدایت کا سارا نظام ان امور کے اوپر مترتب ہوتا ہے۔ حاکمیت حق تعالیٰ کو تسلیم کرنا، سمجھنا، اور اس حاکمیت کا اقرار کرنا اور عملاً محکومی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکومت کی اتباع کرنا اور فرمان بری کرنا، اللہ تعالیٰ کو فرمان روا سمجھنا اور عملاً فرمان بری کرنا۔ دوم یہ کہ انسان اپنے اس زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ وسائل زندگی ہیں، مکمل وسائل زندگی، چھوٹے بڑے اور تمام عمر کے سے تعلق رکھنے والے وسائل زندگی ہیں۔ انسان کی پیدائش و پرورش اور انسان کی زندگی کے آخری مراحل تک، لحظات و لمحات تک انسان محتاج ہے وسائل زندگی کا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان نے اپنے وسائل زندگی میں شامل کر لیا ہے، لیکن وہ وسیلہ زندگی نہیں ہیں، وسیلہ تفریح ہیں، وسیلہ لذت پرستی ہیں، وسیلہ ہیں سہولت کے لیے۔ یہ وسائل زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ وسائل زندگی ان وسائل کا نام ہے جن کی مدد سے انسان پرورش پاتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر، معنوی طور پر، نفسانی طور پر، ذہنی طور پر جن وسائل کے ذریعے سے پرورش پاتا ہے وہ سب انسان کے وسائل زندگی ہیں۔ ان کی انسان کو ضرورت سب سے زیادہ ہے، یعنی شعور پکڑنے کے بعد انسان انہی وسائل کی طرف توجہ کرتا ہے اور دھیان دیتا ہے، اور انہی کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں بیروئے کار لاتا ہے، اور یہیں پر اس کی یہ رہنمائی و ہدایت ضروری ہے کہ وسائل زندگی، وسائل پرورش یہ انسان کے رب کے اختیار میں ہے، اور رب اللہ ہے، اور یہی وسائل زندگی کے لیے جو اہم اور موضوع انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور انسان کی زندگی عموماً، اکثر زندگی، بیشتر زندگی
اس امر کے لیے گزرتی ہے وہ مالکیت ہے، ان وسائل کی مالکیت و تملک، جو اس کی پرورش کا ذریعہ ہیں، جو اس کی رشد کا ذریعہ ہیں، ان کی پرورش، ان کا حصول اور ان کا تملک، ان کا مالک بننا، یہ انسان کی زندگی میں دو اہم موضوعات ہیں، اور ہدایت میں انہی دو کے متعلق انسان کو واضح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک ربوبیت کے ذریعے بیان ہوا ہے کہ تمام وسائل ضرورت، وسائل زندگی انسان کے اور رب کے طرف سے ہیں، چونکہ عالمین کا رب عالمین کا پرورش دہندہ اور عالمین کو وسائل حیات و وسائل زیست فراہم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اسی طرح ان وسائل کی مالکیت بھی اللہ کے پاس ہے، اور مالکیت کو عمومیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک یوم الدین ہے۔ مالکیت کے ساتھ آگے اضافہ جو کیا گیا ہے وہ یوم الدین کا ہے۔ یوم الدین عموماً مترجمین نے، مفسرین نے، علماء نے اور مسلمین نے، ہر عہد کے مسلمین نے اس کو تطبیق کیا ہے، یوم الدین کو یوم القیامہ پر، آخرت پر اس کو منطبق کیا ہے کہ اللہ مالک ہے قیامت کا۔ دین کا معنی جزا و سزا کیا ہے اور حساب، اور چونکہ قیامت میں یہ حساب ہونا ہے، جزا و سزا کا عمل ہونا ہے، اس لیے اس کا مصداق قیامت کو قرار دے کر منطبق قیامت پر کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک مصداق معین یوم الدین کا طے کر لیا جائے تو باقی مصادیق سے مطلب ہٹ جاتا ہے۔ جب ایک عمومی بات کی جا رہی ہو اور اس کو ایک خاص مصداق کے اوپر منطبق کر دیا جائے تو باقی مصادیق سے خود ہی یہ بات منصرف ہو جاتی ہے، یعنی پھر جاتی ہے، گفتگو ہٹ جاتی ہے۔ ہم روزمرہ گفتگو میں بھی یہ چیز ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک عمومی بات سب سے تعلق رکھنے والی جب کسی خاص فرد یا گروہ کو مد نظر رکھ کر کی جائے، یا مثال کے طور پر انہیں پیش کیا جائے یا ان پر یہ عمومی ضابطہ منطبق کیا جائے تو باقی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شامل نہیں ہے، باقی مصادیق سے مطلب پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں، طالب علمانہ اصطلاح میں اس کو انصراف کہتے ہیں، منصرف ہو جانا۔ اور یہی ہوا ہے مالکیت اللہ یوم الدین کے متعلق، اور یوم الدین کو یوم معاد پر، قیامت پر منطبق کرنے سے یہ مالکیت یوم الدین باقی مصادیق سے منصرف ہو گئی ہے اور مختص ہو گئی ہے فقط قیامت کے ساتھ۔ لیکن اس آیت کے اندر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ یہاں پر مقصود یوم الدین سے قیامت مراد ہے، یوم الدین سے یوم الدین مراد ہے۔ یوم زمانے کو کہتے ہیں جو قلت و کثرت کے لحاظ سے ملاحظہ نہیں ہوتا، قلت و کثرت کے لحاظ سے زمانے کی تقسیم کے لیے الگ الفاظ موجود ہیں، جیسے آنات ہیں، ساعات ہیں، یہ چیزیں زمانے کی قلت و کثرت کے پیمانے ہیں، یا ہفتہ ہے، مہینہ ہے، صدی ہے، یہ الفاظ قرون یہ زمانے کی قلت و کثرت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن یوم عمومیت رکھتا ہے اس لحاظ سے
کہ زمانہ قلیل ہو، کثیر ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، مختصر ہو، وہ سب یوم کہلاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یوم زمانے کو ہی کہتے ہیں، لیکن ایک اس پہلو سے زمانے میں کوئی خصوصیت ہو کہ اس زمانے میں کوئی خاص امر واقع ہوا ہو، کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہو یا ہونا ہو، اس پہلو سے زمانہ مختص زمانے کو یوم کہیں گے۔ ورنہ وہ زمانہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوا، فقط زمانہ ہے یا اس میں معمول کا عمل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یوم لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یوم وہ زمانہ جس میں انسان نے یا کسی نے کوئی فعل انجام دیا ہے یا دینا ہے، یا کوئی طبعی طور پر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی خوشگوار یا ناگوار کوئی چیز وقوع پذیر ہوئی ہے جس زمانے میں، اس کو یوم کہتے ہیں۔ دین اطاعت و انقیاد کے معنی میں ہے۔ اطاعت دین ہے، اور دین سے مراد وہ احکام، وہ دستورات، قوانین ہیں جن کی اطاعت لازمی ہے۔ دین کا ایک ہی معنی ہے اطاعت اور انقیاد، متعدد معنی نہیں ہے کہ جزا و سزا بھی دین کا معنی ہو، حساب بھی دین کا معنی ہو، اور اس طرح کے مختلف معنی جو عموماً ذکر کیے گئے ہیں کتابوں میں اور تفاسیر میں، وہ لوازم معنی دین ہے، اطاعت کے لوازمات میں سے ہیں کہ اگر کسی امر پر انسان اطاعت کرتا ہے، تدین کرتا ہے، یعنی فرمان روا کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے، انقیاد کرتا ہے، تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اس کا صلہ بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے۔ یہ اطاعت کا لازمہ ہے، سزا یا جزا۔ اگر اطاعت ترک کرے گا تو سزا ہے، اگر اطاعت بجا لائے گا تو جزا ہے۔ خود دین سزا جزا کا معنی نہیں دیتا، لازمہ ہے اس کا۔ یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ دین کے ظہور کا زمانہ، قواعد کے اعتبار سے دین، اس یوم الدین کا یہ معنی ہے۔ جہاں بھی لفظ یوم الدین قرآن میں قرآن سے ہٹ کر استعمال ہو، یعنی زمانہ ظہور دین۔ دین قرآن کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی ہدایت و دستور ہے انسان کے لیے۔ اب چونکہ انسان کے لیے ہے، لہٰذا اس کے مختلف پہلو ہیں یا مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ کے اس دین کو لازم الاطاعت اور واجب الانقیاد امور کو، اوامر کو اطاعت کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور فرمانبری کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان نہیں کرتا، اللہ کے فرامین چھوڑ کر غیر اللہ کے فرامین مان لیتا ہے، اپنے ہی قبیلے کے کسی بڑے آدمی کی بات مان لیتا ہے، اپنے آبا و اجداد میں سے کسی کی بات مانتا ہے، جیسے بھی ہر انسان کرتا ہے۔ بڑے چھوٹے ہمارا جو ماحول ہے باقی دنیا میں مختلف تفاوت کے ساتھ ہے کہ اس کو ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے ہماری تہذیب کے اندر کہ بزرگوں کی بات ہر صورت میں ماننی ہے۔ کوئی بھی خاندان کا بزرگ ہے، دادا ہے، والد ہے، اور وہ غلط بات بھی کریں تو بھی اس کو ماننا، یہ ہماری تہذیب کے اندر قدروں میں شمار ہوتا ہے، اور خاندانوں میں یہ چیز بہت ہی ارزشمند سمجھی جاتی ہے، اور اس سے دوری کو بغاوت یا نافرمانی سمجھا جاتا ہے۔ عموماً قابل مذمت ہے کہ کوئی جوان یا کوئی بڑا آدمی وہ اپنے بزرگوں کے طور طریقے کو نہیں مانتا یا ان کی ہر بات کو اطاعت نہیں کرتا، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے ماحول میں۔ یعنی بزرگوں کو، بڑوں کو ہر صورت میں ان کے دستورات، ان کے فرامین، ان کے رجحانات کو واجب سمجھا جاتا ہے، اطاعت اس کی، انقیاد اس کا۔ یہی دین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ کسی بڑے بزرگ
کی بات کو، بعض اوقات وہ بزرگ بڑا وہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. یہاں پر اگر انسان اس کی اطاعت کرے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور وہ بھی اللہ کی اطاعت کروا رہا ہے اپنی اولاد سے. لیکن اتنے بزرگ کم ہیں، ایسے بزرگ بہت قلیل ہیں جو اپنی اولاد سے اللہ کے فرامین انجام دلوا رہے ہوں اور احکام خدا ان کو بتا رہے ہیں اور ان پر عمل کروا رہے ہوں. بزرگوں کے ظاہر ہمارے جو کلچرل بزرگ ہیں، خاندانی بزرگ ہیں، یہ اللہ کے احکام تو خود بھی نہیں جانتے. یہ اپنے آبا سے سیکھی ہوئی باتیں یا اپنی زندگی میں تجربات کی بنیاد پر اپنی اولاد کو فرامین صادر کرتے ہیں اور اس کو اولاد سے عملی کرنے کے لیے زور دیتے ہیں. اگر اولاد انہیں نہ مانے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی کو دین کہتے ہیں. یہ باپ کا دین ہے، یعنی باپ کے فرامین کو جو بھی باپ کہے، اگر یہ باپ اللہ کے احکام ہم سے کروا رہا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. یہ معلم کے طور پر، مربی کے طور پر، شفیق باپ کے طور پر جو کچھ اولاد کو کہتا ہے اور اولاد کرتی ہے، یہ سب دین ہے اللہ کا. لیکن اتنے باپ، ایسے باپ قلیل ہیں جو اللہ کا دین خاندان میں اور اولاد کو ابلاغ کرتے ہیں. اکثر اپنی ذاتی خواہشات یا اپنی آبائی اصول، اپنا رسم و رواج اور اپنی خاندانی قدریں اولاد سے بنواتے ہیں. تو یہاں پر انسان دین ہی انجام دے رہا ہے، لیکن دین اب ہے نہ دین اللہ، دین آبا ہے. دین اطاعت کو کہتے ہیں، یہ آبا کی اطاعت کرتا ہے نہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ظاہر ہے جب انسان پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد بڑھاپے تک بعض کے یہ سعادت ہوتی ہے کہ ان کے والدین بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں. یہ زمانہ موجودہ نسل کا زمانہ ہے. سابقہ نسلیں اپنا زمانہ گزار کے جا چکے ہیں، لیکن اس موجودہ نسل کے اس زمانے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ یہ یوم ہے، یعنی یہ زمانہ ان کا ہے، یہ دور ان کا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس دور کا آپ کے زمانے کا نام کیا ڈالا جائے؟ یوم الدین ہے آپ کا زمانہ، یوم زلال ہے، یوم جاہلیت ہے، یوم گمراہی کا ہے، یوم تباہی کا ہے، کس چیز کا؟ یوم فساد ہے. جو کچھ ظہور، جس کا ظہور ہے، جو کچھ اس زمانے میں گزر رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، وہی اس زمانے کا نام ہوگا. اگر لوگوں نے دین اپنا لیا ہے تو یہ یوم الدین ہے ان کا، اس موجودہ نسل کا. اور اگر دین نہیں اپنایا تو یہ یوم جاہلیت یا یوم ضلال ان کا سمجھا جائے گا. دین کا ظہور ظاہر انسان کی زندگی کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. دین اطاعت ہے، اور اطاعت اللہ کے فرامین کی اطاعت ہے. اللہ کے فرامین کا مجموعہ دین ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے لیے فرامین آئے ہیں، موت کے بعد کے لیے نہیں ہیں. وہاں انسان نے اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنا، نہ کرنے دیں گے. جی چاہے گا اس کا، وہاں متوجہ ہو جائے گا کہ مجھے دین پر عمل کرنا چاہیے، آرزو کرے گا کہ مجھے واپس بھیجیں، اور یہ بھی ناممکن ہے. وہیں پہ موقع دیں، سارے فرامین اب بتائیں. جس طرح عموماً بے نظم اور مجرمین جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر عہد کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اور موقع دیا جائے، پھر تکرار کرنے کا، جرم و بے نظمی تکرار کرنے کا اور موقع دیا جائے. یہ قیامت میں بھی یہی مطالبہ کریں گے، درخواست کریں گے کہ ہمیں موقع اور دیا جائے، اور نہیں ملے گا، چونکہ وہاں سے
نہ وہاں اطاعت کا میدان ہے اور نہ یہاں واپس آ سکتے ہیں. بس یوم الدین، دین کے اطاعت کا یوم، اطاعت کا زمانہ، فرمان بری کا یہی زمانہ ہے. یہ نافرمانی میں گزار دیا، پھر دوبارہ لوٹ کر یہ زمانہ نہیں ہمارے ہاتھ آنا. قیامت یوم الدین ہے. یوم الدین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی یہی سلسلہ ہوگا، اگر یہاں نہیں کر سکے تو وہاں جا کر اطاعت کر لیں گے. قیامت مسادی کے یوم الدین میں سے ہے، یعنی وہاں پر بھی دین خدا کے ظہور کا دن ہے. وہاں اطاعت مطلقہ اللہ کے فرامین کی ہوگی قیامت میں. لیکن یہ فرامین جو یہاں دنیا کے لیے ہیں یہ نہیں ہوں گے. وہاں قیامت کے اپنے الگ فرامین ہیں، اپنے الگ دستورات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جداگانہ فرامین ہیں قیامت کے لیے. اور جتنے فرامین قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہوں گے، صادر ہوں گے، وہ سب کے سب اطاعت ہوں گے. اس لیے مکمل طور پر 100% اللہ کے دین کی اطاعت اگر ہم دیکھیں تو قیامت میں ہے، چونکہ انسان نافرمانی کے قابل نہیں رہا. نافرمان قیامت میں پہنچ گیا ہے، دنیاوی نافرمانی لے کر پہنچ گیا ہے. اور دنیاوی نافرمانی کا حکم کیا ہے کہ اگر انسان یہاں دین کی نافرمانی کرے گا تو قیامت میں جو دین ظہور ہوگا وہ اس نافرمانی کی سزا کا حکم ہوگا جس کی اطاعت ہوگی. اللہ کی طرف سے جو فرمان ہے سزا کا وہ اطاعت ہوگا. وہ مخلوقات قیامت میں انسان وغیر انسان سب مطیع خداوند تبارک و تعالیٰ ہوں گے. وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے وہ مطلقہ یوم الدین ہے، وہ مطلقہ اطاعت کا زمانہ ہے، اطاعت کا میدان ہے. یہاں پر انسان دو کام کر سکتا ہے، اطاعت بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے. اللہ مالک یوم الدین ہے. خوب جیسا عرض کیا تھا کہ انسان عملی زندگی میں سب سے زیادہ جو انسان کا سروکار ہے وہ اسی مالکیت کے عنوان سے ہے. مالکیت میں انسان پریشان ہے. وسائل زندگی انسان کی پہلی ضرورت ہے. زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز وسائل زندگی ہیں. دین کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہیں اور دنیا کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں. انسان کی ابتدائی ضرورت وسائل زندگی ہیں. وسائل زندگی کے میدان میں بارے میں اہم ترین موضوع مالکیت کا ہے کہ یہ وسائل کس کی ملکیت ہیں اور ہم ان کے مالک بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. یہ اہم موضوع ہے. یہ اگر انسان مالک بن کر وسائل زندگی کا مالک بن جائے اور مالک بن کر پھر دین بھی اختیار کر لے، اللہ کا دین اختیار کر لے جیسا کہ کیا ہوا ہے، قیامت میں اللہ کے احکام، اللہ کے دستورات فرامین سب اطاعت ہوں گے. ایک فرمان بھی نافرمانی اس کی نہیں کی جائے گی، نہیں کی جا سکتی، ناممکن ہے قیامت میں. اس لیے قیامت مطلقہ اطاعت کا عالم ہے، اطاعت کا زمانہ ہے. لیکن وہ یہ احکام نہیں ہوں گے جو یہاں ہیں، جو فرامین یہاں ہیں، جو دین یہاں ہے، یہ دین وہاں دہرایا نہیں جائے گا. وہاں کے علیحدہ احکام ہیں اور وہ احکام ان احکام کے اوپر متفرع ہیں. انسان کے لیے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے مقرر فرمایا ہے اور یہ دین ہے آپ کا. اگر آپ نے یہ دین اپنا لیا ہے
اور دین کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آپ کا یوم الدین ہے۔ اگر آپ یہ دین زندگی گزار رہے ہیں لیکن احکام الہی نہیں نافذ کیے ہوئے، آپ نے لاگو نہیں ہیں، تو آپ کے لیے یہ یوم الدین نہیں ہے۔ یہ یوم منسوب ہوگا اس کیفیت کے ساتھ جو آپ پر طاری ہے۔ یہ یوم معصیت ہو سکتا ہے، یوم شرک ہو سکتا ہے، یوم کفر ہو سکتا ہے، یوم بغاوت ہو سکتا ہے، یوم البغی ہو سکتا ہے، یوم طغیان ہو سکتا ہے۔ یوم الدین فقط اطاعت کی صورت میں، یہ زمانہ اطاعت کی صورت میں یوم الدین ہو جائے گا، اور آپ اس کو یوم الدین میں بدل سکتے ہیں۔ یوم الدین کی علامت یہ ہے کہ اس میں مالکیت اللہ کی ہے۔ انسان کے لیے عرض کیا تھا کہ سب سے اہم موضوع وسائل زندگی ہیں، یعنی زندگی کا سب سے سنجیدہ موضوع وسائل زندگی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اخلاق کے ضمن میں، دین کے ضمن میں اور تربیت کے ضمن میں وسائل زندگی سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ وسائل زندگی کی اہمیت نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور باقی موضوعات جو وسائل شمار نہیں ہوتے لیکن زندگی میں ان کی اہمیت ہے، انہیں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وسائل کو نظر انداز کر کے۔ نہ، وسائل زندگی کی پہلی اہمیت ہے، ضروری ہیں وسائل زندگی، باقی مراحل بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ زندگی کو سہارے کے لیے وسائل زندگی چاہیے، اور وسائل زندگی وہ چیزیں شمار ہوتی ہیں جن کے ذریعے انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان کی رشد ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ وہ سارے امور وسائل زندگی کہلاتے ہیں، اور یہ وسائل، ان کے بارے میں سب سے اہم موضوع ان کی مالکیت کا ہے کہ وسائل زندگی کا مالک کون ہے۔ انسان میں مالکیت کا رجحان زیادہ ہے کہ وسائل زندگی کا مالک بنے انسان، نہ صرف اس حصے کا جو اس کے لیے ضروری ہیں، جو وسیلہ پرورش اس کے لیے ہیں، وسیلہ زندگی انسان کے لیے ہیں، نہ صرف اس حصے کا بلکہ دوسروں کے حصے کے وسائل کا بھی مالک بننا انسان کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے، ہر انسان کی ہے۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو شعور، ادراک اور فہم کے ایسے مقام پر پہنچ جائیں جب انہیں تشخیص ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے وسیلہ زندگی کا ہے، میری پرورش کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے پرورش کا ذریعہ، اس کو چھوڑ دے، اس سے دستبردار ہو جائے۔ یہ بالغ انسان کی علامت ہے۔ نابالغ انسان یہ تمیز نہیں رکھتا کہ یہ میری پرورش کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، ہر دو صورتوں میں اس کا خواہاں ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر یہ پرورش کا ذریعہ ہے تو کتنی مقدار میرے لیے پرورش کا ذریعہ ہے، باقی دوسروں کے لیے ہے۔ جو مقدار اس کی ہے یہ اسے حاصل کر سکتا ہے، جو مقدار اس کی پرورش کی نہیں ہے اس مقدار پر بھی حق جتلانا یا مالک بننا اس کی خواہش ہے کہ میں اس حصے کا بھی مالک بن جاؤں۔ اسی انسانی رجحان کا نتیجہ ہے جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام۔ انسان کے اس رجحان کے نتیجے میں یہ نظام وجود میں آیا ہے۔ خب یہاں دین کا اگر زمانہ ہو، جاہلیت ہو، تو انسان وسائل زندگی کا مالک ہے، جو وسائل نہیں ہیں ان کا بھی مالک ہے، اور دوسروں کے حصے کے وسائل کا بھی مالک بن سکتا ہے۔ مالکیت کا میدان انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر دین کا زمانہ ہو، یوم دین ہو، ایک نسل زمان دین اور نظام دین میں پرورش پا رہی ہو،
اس کے لیے پہلی چیز تصدیق یہ ہے کہ یہ مالکیت میری نہیں ہے، یہ میری زندگی کے وسائل ہیں، لیکن میں ان وسائل کا بھی مالک نہیں ہوں، اللہ کی ملکیت ہیں، یہ ملک خدا ہیں، لیکن ہیں ہمارے لیے۔ اللہ نے اپنی مالکیت کے وسائل انسان کے لیے مقرر کیے ہیں کہ انسان ان سے پرورش پائے، انسان ان سے رشد کرے۔ خوب یہ دین کا نظام ہے کہ اللہ مالک ہے وسائل کا، اور انسان ان وسائل سے استفادہ کر سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ حد نہیں ہے کہ اگر اس کو اتنی مقدار میں وسائل درکار ہیں رشد و پرورش کے لیے، لیکن ہم کوٹا مقرر کر دیں کہ نہ اتنے تو نہیں مل سکتے آپ کو، اس سے کم مقدار، جتنے دوسروں کے لیے اتنے آپ کے لیے ہیں۔ نہ، اگر انسان مستعد ہے پرورش کے لیے تو اس کو جتنے وسائل ضرورت ہیں اتنے اس کو دے دیے جائیں گے، لیکن مالکیت اللہ کی اس کے اوپر قائم ہے۔ اب ان دنیا میں موت سے پہلے کی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان نے دین کو اگر اپنا لیا، اللہ کے نظام کو، تو یہ اس کا یوم الدین ہے، اور یوم الدین میں مالک اللہ ہے۔ اگر مالک انسان بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ یوم الدین میں زندگی نہیں گزار رہے، یہ کسی اور زمانے میں کسی اور نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قیامت میں یہ اختیار انسان کا ختم ہو جائے گا کہ آپ اپنے ایام اطاعت دین میں گزارو یا اطاعت دین سے باہر، یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ انسان و غیر انسان، چونکہ محشر انسانوں کا ہے، قیامت انسانوں کی ہے، تمام موجودات کا کہ قیامت نہیں ہے ایک معنی میں، یعنی یہ حساب و کتاب و سزا و جزا والی قیامت۔ ورنہ حقیقی معنی میں، قرآنی معنی میں تو سب کی قیامت ہے۔ جو چیز کائنات میں وجود میں آئی ہے اس کو حتماً قیامت تک پہنچنا ہے، انسان ہو یا غیر انسان، چونکہ ہر چیز تکامل پذیر ہے، کوئی چیز بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے اگلا مرحلہ کمال کا مقرر نہ ہو، ہر چیز نے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ مثلا جمادات ہیں، ان جمادات کو ایک عرصہ گزارنے کے بعد نباتات میں تبدیل ہونا ہے، ان نباتات کو آگے حیوانات میں تبدیل ہونا ہے، حیوانات کو آگے دیگر مراحل حیات میں تبدیل ہونا ہے، اور یہ سفر ہی قیامت کا سفر ہے۔ تو جو اپنی منزل کو پہنچتا جائے گا وہ قیامت میں، دالان قیامت میں داخل ہوتا جائے گا، یہ مراحل دنیا طے کرنے کے بعد۔ لیکن اس طرح سے نہیں جائیں گے کہ پتھر بھی قیامت میں اکٹھے کر لیے جائیں گے، درخت بھی سارے، جانور بھی، بھیڑ بکریاں مرغیاں انڈے سارے، یہ سارے ہوں گے، انسان بھی ہوں گے۔ تو کٹوں سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ تم نے دودھ کتنا پیا ہے، چارہ کتنا کھایا ہے، تم نے دوسرے کٹے کا دودھ کیوں پیا ہے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ صرف انسان کے لیے ہے کہ آپ کے وسائل زندگی، کٹے نے بھی قیامت میں جانا ہے لیکن ایک بہت طولانی سفر طے کر کے۔ یہ کٹا ذبح ہوگا، پکے گا جامعہ میں، پھر اس کو کھائیں گے آپ لوگ، یہ کٹا آپ کے وجود میں چلا جائے گا، پھر آپ کٹا کھا کے جو عمل کریں گے تو اس طرح وہ حیات برتر میں داخل ہوتا جائے گا۔ جس طرح گھاس، یہ کٹا گھاس ہے، یہ کل تک گھاس تھی، آج کٹا بن گئی ہے یہ گھاس، چونکہ کھایا ہے اس نے، یہ گھاس اس کے وجود کا حصہ ہے۔ کٹا انسان کھا گیا ہے، اب کٹا انسان کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ تو اس کو قیامت میں جانے کے لیے انسان کے چینل سے ہی جانا ہوگا، تمام موجودات کو جائیں گے ضرور، وہاں پر کمال ہر موجود کے لیے مقرر ہے، اس نے جانا ہے قیامت میں، لیکن کس شکل میں جانا ہے، کیا حلیہ بنا کے جانا ہے، کس صورت میں جانا ہے، وہ طے ہے۔ جس طرح ابھی دنیا میں ہے ایسے ہی اٹھ کے قیامت میں
نہیں پہنچ جائے گا، تکامل کر کے جائے گا، کمال کی آخری شکل، نہائی کمال کی شکل اختیار کر کے جائے گا۔ اور اس دنیا میں کمال کی آخری شکل کا نام انسان ہے۔ لہٰذا یہ سارے موجودات یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جمادات نباتات بنیں گے، نباتات حیوانات بنیں گے، وہ اس طرح یہ سب منتقل ہو جائیں گے قیامت میں۔ اس معنی میں قیامت عمومی ہے، لیکن چونکہ آخری حشر انسانی شکل میں ہونا ہے، لہٰذا انسان وہاں محشور ہوں گے۔ انسان اس دنیا میں دو طرح کے ایام اپنے گزارتے ہیں، یا ایام دین یا ایام معصیت، یا زندگی ان کی اطاعت ہے یا زندگی معصیت کی ہے۔ یہ دونوں طبقات جب وہاں پہنچ جائیں گے تو دونوں وہاں پر دونوں کے لیے یوم الدین ہوگا۔ وہاں دو صورتیں نہیں ہوں گی کہ یا یوم الدین یا یوم معصیت، وہاں فقط یوم الدین ہے سب کا۔ اور یہاں وسائل زندگی چاہیے، وہاں وسائل زندگی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ زندگی پرورش کے جو وسائل تھے وہاں ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو پرورش پا چکے ہیں، آپ نے جو بننا تھا بن چکے ہیں آپ، اور اب وہ دار نہیں ہے، لہٰذا وہاں مالکیت کی دوڑ بھی نہیں ہے۔ یہاں زندگی ہے، زندگی کے وسائل ہیں، وسائل کے اوپر مالکیت کی دوڑ ہے۔ وہاں زندگی تکامل یافتہ ہے، وسائل زندگی اب ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وسائل زندگی پر مالکیت کا بھی کوئی اور تصور نہیں ہے۔ اس لیے اس محشر میں فقط اللہ مالک ہے، یعنی ظہور اللہ، یہاں بھی اللہ مالک ہے، لیکن اللہ کی مالکیت انسان کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ انسان کی خواہشات، انسان کے رجحانات، انسان کے تمایلات کے پیچھے اللہ کی مالکیت چھپ گئی ہے انسان کے لیے۔ باقی موجودات کے لیے اللہ کی مالکیت واضح ہے۔ انسان کے ہاں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مالک کون ہے، انسان ہے یا اللہ ہے۔ اللہ الاطلاق مالک اللہ کی ذات ہے، جیسے رب اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے یا نافہمی کی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب قبول کر لیتا ہے، اور جب دوسرے کو رب مانتا ہے تو بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کو انکار کر کے اور کسی اور کو رب مان لے تو اللہ راشن اس کا بند کر دیتا ہے کہ آپ چونکہ کسی اور کی ربوبیت میں چلے گئے ہو، لہٰذا ہم جو آپ کو دیتے تھے وہ بند، نہ، وہ نہیں بند ہونا، پھر بھی وہ ملتا رہے گا، چونکہ حقیقتاً یہ مخلوق خدا ہیں۔ اگر مخلوق خدا نافہم ہو جائے تو مخلوق کے دائرے سے تو نہیں نکلتی، مخلوق تو ہے بالآخر۔ اگر اس کو شعور نہ ہو کہ میں مخلوق ہوں اللہ کی، تو اس سے مخلوق کے دائرے سے باہر نہیں ہو جاتے، وہ پھر بھی مخلوق ہیں اللہ کی۔ لہٰذا ان کو جو کچھ ضرورت ہے وہ میسر آتا رہتا ہے، لیکن اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ قیامت میں یہ ظہور ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا اللہ کی مالکیت۔ وہاں انسان اپنی اس نافہمی، غلط فہمی، بد فہمی سے باہر آ جائے گا۔ انسان کے علاوہ باقی کائنات آج بھی مغالطے میں نہیں ہیں، انسان کے علاوہ سب اللہ کی مالکیت کے مقر ہیں، مطیع ہیں، فرمان بردار ہیں۔ ساری مشکل انسان میں، اور یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، ہدن للناس۔ انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ مالک اللہ کی ذات ہے۔ یوم الدین، اگر آپ اس دنیا میں یوم الدین قائم کر لیں تو مالک اللہ ہے، اور جہاں پر قیامت میں آپ جائیں گے یوم الدین کا ایک مصداق قیامت ہے، وہاں بھی مالک اللہ ہے، اور وہاں اللہ کی مالکیت آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ پس یوم الدین کا معنی نہیں ہے قیامت،
نہ یوم کا معنی قیامت ہے، نہ دین کا معنی قیامت ہے۔ دین کا اپنا معنی ہے، یوم کا اپنا معنی ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت مصداق ہے اس کا، یوم الدین کا، یعنی جہاں ظہور ہونا ہے دین کو اور نظام الہی کو، اطاعت ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اطاعت جہاں پر ظہور ہوگا انسان کے لیے، یہ تاکید تکرار ہو رہا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ صرف انسان کے لیے یہ مسئلہ حل ہوگا قیامت میں، باقی موجودات کے لیے ابھی سے حل شدہ ہے۔ باقی کوئی موجود کسی کنفیوژن میں نہیں ہے، حیرت میں نہیں ہے، کسی الجھن کا شکار نہیں ہے، ان کے لیے دین بھی واضح ہے، اللہ کا دین ہے، اور مالکیت بھی ان کے لیے واضح ہے، اور اطاعت بھی وہ اللہ کی تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سارا معاملہ الانسان کے لیے ہے کہ انسان نے یہ سب کچھ، وہ جبراً سب کچھ کر رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، انسان نے اختیاراً یہ اطاعت کرنی ہے، جو انسان کی برتری کی بڑی وجہ ہے۔ یہ یوم الدین متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے، چند آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اس مثلاً دین کے لیے سورہ بقرہ میں آیا 193 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، جو معموریت انسان کی ہے زمین کے اوپر، اور جسے انسان بھول بیٹھا ہے، حتیٰ مسلمان و مومن انسان اپنی اس معموریت کو فراموش کر بیٹھا ہے کہ اسے کرنا کیا تھا، وسائل زندگی کی مالکیت کے دوڑ میں لگ گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیا 193۔ فَإِنِ انتہوا، پہلے اس سے آیت میں ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے برا ہے، زیادہ برا ہے، زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد الحرام میں یہ قتال نہیں کرنا مشرکین کا، مگر یہ کہ وہ آپ پر مسجد الحرام کے اندر ہی اسلحہ اٹھا لیں، پھر آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، پہلے منع تھا، پہلے حکم یہ تھا کہ آپ کسی صورت میں وہ اگر حملہ کریں آپ پر تو بھی آپ مسجد الحرام میں قتال نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں یہ اجازت دے دی گئی کہ آپ مسجد الحرام میں قتال نہ کریں، لیکن اگر وہ حملہ ور ہوں پھر آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں مشرکین آپ کو ستانے سے اور آپ کو آپ کے قتال سے، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنوں کے متعلق اس وقت ہمارا ملک فتنہ زدہ ہے، اور فتنے کے بارے میں پہلے گفتگو مفصل کی ہوئی ہے، وہ کتاب بھی موجود تھی کسی زمانے میں، معلوم نہیں اب ہے یا نہیں، فتنہ آخر الزمان، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ موضوع ہدایت کا جو نہج البلاغہ میں امام نے کثرت سے بیان کیا ہے کہ میرے بعد امت لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، اسی زمانے سے ہو گئے تھے فتنے میں مبتلا، اور اس فتنے سے نکلنے کے لیے رہنمائی کی جو نہیں نکل سکے، اور آج پاکستانی قوم فتنے کا شکار ہے، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر دور فتن ہے۔ یہ کیا کریں فتنوں کو، فتنہ اشد من القتل ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب یہ ریاست کو حکم ہے کہ فتنہ بازوں کو، اصل فتنہ ختم کرنا ہے، فتنے کو مہلت نہیں دینی،
اگر یہ باز نہیں آتے فَإِنْ انْتَهُوا، اگر باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. فتنہ باز آ جائیں تو چھوڑ دیے جائیں گے. لیکن اگر باز نہیں آتے اور فتنہ جاری رکھتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قاتلوہم، تو پھر ریاست کو اقدام کرنا ہوگا. جیسے دہشت گردی کے خلاف کیا، دہشت گردی کے خلاف 30 سال خاموشی اختیار کرنے کے بعد آخر کار ریاست کو اٹھنا پڑا، دہشت گردی کو قتال سے ختم کرنا پڑا. تو 30 سال تو مہلت قرآن نہیں دیتا. قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ جو ہی فتنہ سار اٹھائے فوراً اس کے خلاف قتال کرو، آپریشن شروع کرو ان کے خلاف. اگر باز آ جائیں تو معاف کر دو ان کو، لیکن اگر باز نہیں آتے تو پھر ختم کرو. فتنہ مٹانا ضروری ہے. کسی قوم کو فتنہ ہدیے کے طور پہ مت دو، میراث کے طور پر فتنہ وراثت میں مت دو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنے ختم کرو تاکہ دین اللہ کا، صرف خدا کا دین ہو جائے. یہ ماموریت ہے مومنین کی. سارے فتنے ختم کرو، ان کے خلاف قیام کرو، مزاحمت کرو. اگر باز آ جاتے ہیں تو انہیں معاف کر دو، باز نہیں آتے انہیں ختم کرو تاکہ دین خدا کا لیے ہو جائے، دین خدا کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. یہ ایک بہت واضح دین کے متعلق دستور ہے کہ آپ یہ زندگی جو مختصر ملی ہے اس کو دین کے بغیر آخر تک نہ پہنچاؤ، خسارے میں ہو. دین کے عنوان سے زندگی گزارو، دین کے سائے میں زندگی گزارو. یعنی اطاعت، اللہ کی حاکمیت و اللہ کی اطاعت میں یہ زندگی ساری گزرے. یہ اتنا کم اہمیت موضوع نہیں ہے کہ آپ کو اگر دین میں گزر جائے تو نور و نلا نور، نہیں گزری تو کسی طرح گزارنی تو ہے. یہ نہیں دیا گیا اختیار میں دو زندگیوں کے کہ یا سیکولر زندگی گزارو یا دین کے تحت زندگی گزارو، فقط دین کے تحت. اگر فتنے رکاوٹیں ہیں تو ان کو برطرف کرو، دور کرو ان کو. اس طرح دین کے بارے میں انشاءاللہ بات آئے گی، چونکہ دین ہی تو اصلی موضوع ہے قرآن کریم کا. یہ ہدایت ہے تو دین ہے. یہ موضوع انشاءاللہ آگے مسلسل جاری رہے گا. ہم یوم الدین کو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ابلیس کے متعلق ہے. سورہ حجر میں ہے، آیا 32، 33، 34 اور 35 میں ہے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تو کیوں ساجدین میں نہیں ہوا، اطاعت گزاروں میں نہیں ہوا، اللہ کا فرمان بجا نہیں لایا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، میں ایسے بشر کو جو مٹی سے، گارے سے، کیچڑ سے بنا ہو، ایسے انسان کو، بشر کو میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. قال فاخرج منها فإنك رجیم، پس تو نکل جا پھر. فاخرج یعنی اس مقام سے جو تجھے میسر ہے اس سے تو نکل جا. بعض آیات میں فاخرج کی جگہ ہے فاہبط، عبود کر، گر جا، پستی میں چلا جا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اگر مجھے نکال دیا ہے تو اب مجھے مہلت دیں، موقع دیں، فرصت دیں، وقت دیں. کتنا؟ قیامت تک کا. یوم یبعثون، یہ جتنی نسلیں زمین پہ رہیں گی ان سب میں مجھے موقع دیں، تمام نسلوں میں. ہمیں تفہیم کے لیے اس موضوع کو سادہ کر کے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. یہ ہے اتنا سادہ نہیں ہے کہ شیطان ہے، وہ ابلیس ایک شخصیت ہے
یہ قرآن کریم کے متعلق بحث ہے جو ہمارے عموماً روایتی نظام تفسیر میں شامل نہیں ہے۔ روایتی نظام تفسیر کا تقلیدی نظام ہے جو پرانے مفسرین نے، سلف اولین نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہی تفسیر قرآن ہے۔ آیت بدل سکتی ہے، تفسیر نہیں بدل سکتی۔ یہ ایک روایتی انداز ہے مسلمانوں کے اندر کہ قرآن کی وہ فہم جو پہلی نسل نے حاصل کی تھی اسی کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ مالک یوم جزا ہے۔ یہ کیوں مسلمات میں سے ہو گیا ہے؟ چونکہ پچھلوں نے یوں کہا ہے، اور جو بعد میں آئے ہیں اگلے انہوں نے تقلید کرنی ہے جو پچھلوں نے کہا ہے، وہ درست بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچے بغیر، غور کیے بغیر اس کو جاری رکھا، اور بیشتر قرآن کریم کی آیات میں یہی وجہ ہے، چونکہ سابقین نے اس طرح سے معنی کیا ہے، موجودین اسی طرح سے معنی کریں گے۔ اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں جبکہ ہیں نہیں پابند۔ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ کسی دوسرے کی فہم کا پابند نہیں ہے، ورنہ کیوں دی ہے عقل؟ اگر مجھے دوسرے کا پابند ہی بنانا تھا تو اس کو عقل دیتے، مجھے نہ دیتے۔ اسے بھی عقل دی ہے، مجھے بھی عقل دی ہے، بس اس کا مطلب ہے میں جس طرح وہ میرا پابند نہیں ہے میں بھی اس کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی عقل سے سوچوں گا۔ جس دلیل سے اس کو رہنمائی ملی ہے اسی دلیل سے مجھے بھی رہنمائی مل جائے گی، دلیل دونوں کی ایک ہوگی، لیکن اس نتیجے تک میں خود اس دلیل سے پہنچا ہوں۔ جیسے آپ سب کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کیوں استعمال کرتے ہو سب اپنی آنکھیں؟ بزرگوں نے جو دیکھ لیا ہے اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لو۔ یہ بڑے بڑے علماء کی آنکھیں ہیں، انہوں نے دنیا دیکھ لی ہے، بس ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھ لی ہے تو سمجھو ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو آپ اپنی آنکھیں یا نکلوا دو، بھروا دو، یا پٹیاں باندھ لو۔ اسی طرح آپ کانوں سے کیوں سنتے ہو؟ ہر آدمی اپنے کان سے کیوں سنتے ہو بات؟ جبکہ آپ کے بزرگوں کے کان تھے، وہ کافی باتیں سن کے چلے گئے ہیں، تو ان کی سنی ہوئی باتوں کو آپ کافی سمجھو نا۔ انہوں نے جو سن لیا کافی ہے، بڑے تھے، وہ ہم سے بہتر سنتے تھے۔ ابھی ایک دلیل جو موجودہ انسانوں کو دی جاتی ہے، خصوصاً مذہبیوں کو، کہ وہ تو ہم سے بہتر سمجھتے تھے، وہ ہم سے بہتر دیکھتے بھی تھے، وہ ہم سے بہتر کھاتے بھی تھے، وہ ہم سے بہتر سنتے تھے۔ تو انہوں نے بہتر سن بھی لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے، اور سب کچھ کر لیا۔ اب ہم ان کے مقابلے میں ہم کون ہوتے ہیں دیکھنے والے ہر چیز کو؟ تو لہٰذا یہ آنکھیں غیر ضروری ہیں، اور یہ آنکھوں کا استعمال غیر ضروری ہے۔ جب عقل کو بند کر کے رکھ دیا ہے، چونکہ بزرگ سوچ گئے ہیں، تو آنکھیں بھی بند کر کے رکھ دو، پھر ہر چیز بند کر کے رکھو پھر۔ لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑوں کو، بزرگوں کو، باپ کو الگ آنکھیں دی ہیں، بیٹے کو الگ آنکھیں دی ہیں۔ باپ اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بیٹے نے باپ کی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ تو عقل بھی ایسے ہے، عقل بھی ہر نسل نے خود اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو نے اطاعت نہیں کی۔ ہمیں یہ بہت سادہ سا سوچتے بھی نہیں ہے نا کہ یہ فرشتہ تھا، چونکہ اللہ نے تو کہا تھا ملائکہ کو سجدہ کرو، پھر کہا کہ ابلیس نے نہیں کیا، اور کہا کہ ابلیس من الجن، تو حکم تو ملائکہ کو تھا، انکار جن نے کیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ملائکہ کے حکم میں جن کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ تو جب حکم ہی نہیں تھا، اس کو تو حکم نہیں تھا، حکم ملائکہ کا تھا، اس کو تو ویسے لات مار کے باہر کر دینا چاہیے تھا کہ تجھے تو کہا ہی نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں ہم کرتے ہیں نا، ابھی آپ لوگ الگ الگ تقسیم کر لیتے ہو، طالب علم الگ ہو جائیں، مومنین باقی مہمان الگ ہو جائیں۔ تو اگر طالب علموں کو کہا جائے کہ سارے بیٹھے رہیں
ایک مہمان بھی بیٹھا رہے تو اسے کہتے ہیں بھئی آپ کو تو نہیں کہا تھا آپ تو جا سکتے ہیں، طلبہ کو کہا تھا بیٹھے نہیں۔ جب ملائکہ کو کہا سجدہ کرو تو یہ ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا، تو تجھے کہا ہی نہیں ہے، ہم نے بات کھولی ہی نہیں ہے، تبیین چھوڑ دی ہم نے، قرآن کی تقلید شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہا تھا وہاں، کون تھا یہ؟ پھر یہ کہ آیا یہ واقعاً ایک فرد ہے ابلیس، یا ابلیس ایک کردار ہے؟ یہ بات مفسرین نہیں کرتے کہ قرآن کریم کی ہدایت کی زبان کون سی زبان ہے؟ آیا سب حکایت کی زبان ہے یا نہ تمثیلی زبان ہے؟ ہدایت دونوں زبانوں میں ہو سکتی ہے، حکایت کی زبان میں بھی ہدایت ہے، حکایت کی اور تمثیل کی زبان میں بھی ہدایت ہے۔ یہ نہیں کرتے ہمارے علماء، ہمارے مفسرین ان موضوعات میں نہیں آتے کہ یہ شیطان ابلیس، یہ آیا شیطان حکایت ہے کسی شخص، کسی موجود مخلوق کی، یا تمثیل ہے کسی مخلوق کی؟ اگر حکایت ہو تو ابلیس ایک ہی ہے فقط کائنات میں، اور وہی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر یہ تمثیل ہو پھر ایک نہیں ہے، پھر ہر گھر میں اور ہر گلی میں ایک ابلیس اور شیطان ہے، بلکہ کوئی بھی تبدیل ہو سکتا ہے اس کردار میں۔ شیطنت یا شیطان ایک کردار ہے، تمثیل ہونے کی صورت میں یہ زیادہ قابل فہم ہے اگر یہ تمثیل ہے انسانوں کے لیے۔ جب اللہ نے اسے کہا کہ سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں شامل ہوا، تو کہنے لگا میں تو نہیں کرتا اس کو، یہ بشر ہے، گارے مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال رب نکل جا، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین، مل گئی تجھے مہلت یوم یبعثون تک، قیامت تک تجھے مہلت مل گئی ہے۔ ایک فرد کو مہلت مل گئی ہے یا ایک کردار کو مہلت مل گئی ہے؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک یوم وقت معلوم تک تجھے اجازت مل گئی ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ خوب، اس کو بیچ میں وہ آیا جو اصل پڑھنی تھی وہ رہ گئی ہے۔ قال فاخرج منها فإنک رجیم وأن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، یوم الدین تک تجھ پر لعنت ہے، تجھ پر لعنت ہے، فعلیک وأن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یہاں پر ہے ابلیس پر لعنت ہے یوم الدین تک۔ قیامت کے بارے میں یہ ذکر ہے سورہ صافات میں، آیا 16 ہے، اس مضمون کا ادامہ ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تعجب کے ساتھ کہ ہم ابھی زندہ ہیں، پھر مار دیے جائیں گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم۔ آوا آباؤنا الاولون، ہماری پچھلی نسلیں بھی، آباء و اجداد بھی، سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قل نعم، حکم ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ ایسے ہی آپ بھی اٹھائے جائیں گے اور آپ کے آباء و اجداد بھی۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ۔ یہ کیفیت ہے کہ کس طرح اٹھائے جائیں گے، تم مرے ہوئے ہوگے اور پھر ایک زجرہ واحدہ اٹھائیں گے اور تم سب
زندہ ہو جاؤ گے. وقالو اور جب اٹھائے جاؤ گے دیکھ رہے ہو کہ تم اس وقت یہ کہو گے وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین. پھر کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، یہ تو یوم الدین ہے، یہ یوم الدین ہے. یہ یوم الدین یعنی منظر قیامت کا ہے، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد، اٹھ کر دیکھ کے پھر گواہی دیں گے، پکار اٹھیں گے کہ یہ یوم الدین ہے. ہماری مصیبت، ہماری بدبختی کہ یہ تو یوم الدین ہے. ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ دن آئے گا، لیکن یہ آ گیا یہ دن. اب یوم الدین سے مراد قیامت نہیں ہے. یوم الدین یعنی جب یہ اس یوم البعث اٹھائے جائیں گے اور دیکھیں گے منظر، تو یہ یوم الدین لگے گا انہیں. یعنی یہاں پر اطاعت اللہ کی ہے، یہاں پر حاکمیت اللہ کی ہے، یہاں تو فرمان فقط اللہ کا ہے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. اسی طرح چند اور آیات میں یوم الدین ہے. سورہ زاریات میں ہے یسألونک ایان یوم الدین. آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب یوم الدین کب آئے گا. ھذا نزلہم یوم الدین. جس طرح ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ ظہور ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ظہور ہوگا. اب جو ہمارے ذہنوں میں ذاکروں نے جو مہدویت بیان کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں، پردہ غیبت پردہ ہے کپڑے کا، ٹیکسٹائل کا، کسی جگہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے پیچھے امام مہدی علیہ السلام ہے. ظہور کا مطلب یہ ہے کہ یہ پردہ ہٹے گا، یا خود امام ہٹائیں گے یا کوئی اور ہٹائے گا، اور جو پردے کے پیچھے ہیں وہ پردے سے باہر آ جائیں گے. پردے سے باہر آنا ظہور ہے. چونکہ غیبت پردہ ہے، پردے میں جو ہیں وہ مخفی ہیں. ظہور خفا سے باہر آنا، نظروں کے سامنے آ جانا. ظہور کا مطلب ہوتا ہے غلبہ. ظہور غلبہ. ظہور امام یعنی ظہور امامت. جیسے یوم الدین ہے، یوم الامامت ہے، وہ وقت جس میں امام ظاہر ہوں گے، یعنی امامت ظاہر ہوگی، نظام امامت برپا ہوگا. اور امامت کے علاوہ باقی نظام سارے مقہور اور مغلوب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. حکومت امامت کی ہوگی. یوم الدین یعنی جب ظہور دین کا ہوگا. یہ یوم الدین انسان نے بنانا ہے موت سے پہلے. موت کے بعد اللہ نے یوم الدین دکھانا ہے انسان کو، یعنی اطاعت کا دن کہ جہاں فقط اطاعت اللہ کی ہوتی ہے. انسان اگر یہ کر لے، دنیا میں یوم الدین بنا لے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ مالکیت اللہ کی ہوگی. جب تک انسان مالک ہے، یوم الدین انسان نہیں بنا سکتا. اسلام کے نام پہ الیکشن لڑ سکتا ہے، دینی ووٹیں لے سکتا ہے، پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے، طاغوتیت کے اوپر اسلام کا بینر لگا سکتا ہے. یوم الدین نہیں ہے یہ اس کا، جب تک مالکیت اللہ کی قبول نہیں کرتا. جب تک وسائل کا مالک بنتا رہے گا یوم الدین نہیں ہو سکتا. چونکہ وسائل کی مالکیت اللہ کے احکام کو نافذ ہونی ہی نہیں دیتی. جب انسان مالک ہے تو پھر احکام اللہ کے لاگو نہیں ہوں گے، انسان کے لاگو ہوں گے، جیسا کہ ہوا ہے. یہ مالکیت انسان کی ہے اور نظام بھی انسان کا چل رہا ہے. اگر انسان دین کا نظام، حاکمیت دین لاگو کرنا چاہے گا، پھر نظام اللہ کا ہوگا. چونکہ یہ تسلسل ہے ان ابحاث کا، جتنا جس آیت کے اندر مراد ہے اس حد تک اکتفا کریں گے. باقی یہ مضمون جاری ہے. قرآن کریم کی ہدایت کا یہ ایک خاصہ ہے کہ کوئی بات کسی جگہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ شروع ہو رہی ہے. فاتحۃ الکتاب میں ہدایت کا موضوع شروع ہو رہا ہے، نہ کہ ختم ہو رہا ہے.
آغاز ہوا ہے. اب آغازین باس کے لیے اتنا ہی ہے جتنا فاتحۃ الکتاب میں ہے. چونکہ یہ موضوع اگلی آیات و سور میں انشاءاللہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.